یہ دیکھیں میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن سے میں واقف ہوں، لیکن میں یہاں پہ اس لیے نہیں یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ملک کے خلاف بات ہماری جاتی ہے، لیکن میں آپ کو صرف میں نے چند روز پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ کیا تقریر کے اندر کوئی تبدیلیاں ہوئیں، تو یہاں پر پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ان کی جو ٹیم ہے، پرائم منسٹر کی جو ٹیم ہے ہماری جی جو سویلین ٹیم، اس کی ایک دو اس میں ایسی شخصیات ہیں جو بہت ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ جا کے وہ جو ہے نا وہ کسی طرح سے گوڈوں میں بیٹھ جائیں جا کے وہاں پہ امریکہ کے. تو انہوں نے اس تقریر کے اندر جو ہے نا دو تین تبدیلیاں ہوئی. صحیح. یہ غالباً پرائم منسٹر کو شاید پتا ہے نہیں پتا، لیکن میرے پاس چونکہ اوریجنل ڈرافٹ موجود ہے، میں دکھانا نہیں چاہ رہا، وہ معاملات سینسٹیو ہیں، لیکن اس میں تبدیلیاں کی گئیں. اچھا، اور وہ خواجہ آصف صاحب والا ایشو، اور میں نے ان کو ٹیگ کیا تھا، لیکن اب میں اس پہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہ رہا، لیکن یہ کہ تقریر میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں اس میں، یہ باقی ملکوں سے نہیں، ہماری تقریر کے اندر یہ صحیح. ڈرافٹ جو تھا، جب آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں نا آپس میں، جی جی. تو اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئیں اس میں. اچھا، اب معاملہ، لیکن ایشو یہ سارا کہ آج جو حماس کی طرف سے جواب جائے گا، جی. وہ جواب جو ہے وہ عرب ممالک کی طرف سے بھی ہوگا. اچھا، ایک لفظ اس میں، ایک تو بورڈ ہے نا، پھر اس کے بعد ایک اور لفظ بڑا اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا، اس میں لفظ لکھا ہوا ہے اے پولیٹیکل پرسنالٹیز ہوں گی پیلسٹینین. آپ مجھے آج کی دنیا میں کوئی ایک اے پولیٹیکل پیلسٹینین پرسنالٹی ڈھونڈ کے دکھا دیں ایک. جی. یہ جو فلسطینیوں کے ساتھ ہوا ہے، جی. کوئی غیر سیاسی، یعنی ایک کوئی ایسا فلسطینی ہو سکتا ہے جس کا کوئی خیال، کوئی اس کے ذہن میں، یعنی وہ اس کو قتل عام نہ کہتا ہو، یا اس کو قتل عام کہتا ہو، یا کہتا ہو بہت اچھا ہے، یا کہتا ہو یہ بڑا برا ہو رہا ہے، یہ کیسے اے پولیٹیکل کہاں سے آئے گا؟ کوئی ایک شخص ایک پولیٹیکل ہو سکتا ہے؟ صحیح. پاکستان میں آپ جو مرضی کہہ لیں، جو مرضی کہیں، کیا کوئی شخص واقعی اے پولیٹیکل ہو؟ عام آدمی بھی کوئی اس کے کوئی سیاسی تھاٹ تو ہوگی نا، اور خاص طور پہ جب اتنے مظالم ہو رہے ہیں جس ملک میں، جی بالکل. اس ملک کے اندر جو ہے آپ کا ایک قوم پوری جو ہے اس کو ختم کیا گیا ہے، تو وہ جو ہے وہ اے پولیٹیکل ڈھونڈیں گے اس کے لیے. آپ اے پولیٹیکل ایسا آدمی جو حماس کا بھی نہ ہو، جو فلسطینی اتھارٹی کا نہ ہو، غیر سیاسی آدمی ہو، یعنی وہ سمن بکمن ہو، وہ بالکل نہ سنتا ہو، گنگا بہرا، اس کی کوئی سوچ ہی نہ ہو، وہ نیچے آ کے بیٹھ جائے یا بورڈ کا ممبر بن جائے اور ہاں میں لاتا رہے. تو یہ پورا کا پورا جو یہ، اچھا یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ کوئی اس میں کوئی حیران کن بات ہے کہ یہ جی. کولیپس ہو گیا ایک آئیڈیا. اس سے پہلے بھی بڑے کولیپس ہوئے ہیں. یہ دیکھیں نا، جو ون اسٹیٹ سولوشن، دو ہے نا، ٹو جی اسٹیٹ اور ون اسٹیٹ. بالکل. اچھا، ون اسٹیٹ سولوشن بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے. دو ون اسٹیٹ سولوشنز ہیں جو جی. ماضی میں آئے ہیں. ایک ون اسٹیٹ سولوشن، ایک تو یہ ہے نا کہ یہ تو فلسطینیوں کا علاقہ ہے بھائی، تو یہ اسرائیل کیسے بنے گا یہاں پہ؟ وہ تو گریٹر اسرائیل بنے گا. جی اسرائیل تو گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے نا، بالکل. وہ تو گریٹر اسرائیل، اس کو تو آپ ڈالیں نا کھو کھاتے، وہ تو گیا جہنم میں، وہ جو پورا پلان تھا. جی. اب ون اسٹیٹ جو ہے، وہ ون اسٹیٹ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا، جب یہ وہاں سے آگئے سارے، پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ بیلفور اور یہ سب ہو گیا سارے، اور وہاں سے آگئے جیوز، تو ون اسٹیٹ سولوشن یہ تھا کہ جی یہ ایک فلسطینی ریاست یہاں پہ قائم ہو جائے، اور اس فلسطینی ریاست میں یہودی بھی رہیں، عیسائی بھی رہیں، کیونکہ سلطنت عثمانیہ میں بھی تو ایسے ہی تھا نا. جی. سلطنت عثمانیہ میں بھی تو یہودی، عیسائی، سارے مذاہب کے لوگ رہتے تھے نا، جی بالکل. اور اسی یروشلم کے اندر جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے اور سارے رہتے تھے. کبھی کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا کبھی سلطنت عثمانیہ کے دور میں. بلکہ اگر آپ اندلس میں دیکھ لیں، اگر آپ اس سے پہلے یہ جو مراکش کی تاریخ پڑھ لیں، تو سب سے زیادہ اور کئی بڑے شمار واقعات ہیں، کروسیڈز میں بھی ایون بہت. تو آپ کو سب سے زیادہ پتا چلے گا کہ مسلمان ہی ایکچولی یہودیوں کو بچا رہے ہیں، یہودیوں کو سیف کیا ہے مسلمانوں نے. جی مسلمانوں کو اور یہودیوں کو کبھی بھی آپس میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو سلیطہ لے کے گئے تھے جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ تو جو مسلمان تو اس وقت نہیں تھے، یہ رومنس تھے نا. کون تھے یہ رومنس؟ 12. تو بات ساری یہ ہے کہ مسلمانوں نے تو ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، بڑے بڑے سکون سے ان کو رکھا ہے ہمیشہ. اب ایشو یہ ہے، تو وہ جو ون اسٹیٹ آیا نا اس وقت، جس کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی ایک ون اسٹیٹ
جی بنا لیتے ہیں اور ون اسٹیٹ میں ایک مسلمان ریاست ہو، یہاں پہ فلسطینی ریاست ہو، ایک سیکولر بڑی بڑی پروگریسو قسم کی ریاست ہو، اس میں سارے لوگ اپنی جگہ پہ رہیں اور عبادت کریں، جیسے بھی رہنا ہے رہیں، اور یہ ون اسٹیٹ ہو جائے. یہ ریور ٹو سی والا جو آئیڈیا تھا. جی لیکن جناب پتہ یہ چلا کہ جی وہ اگر ون اسٹیٹ سولوشن کی طرف جاتے ہیں تو ون اسٹیٹ سولوشن میں یہودی جو ہیں ان کی تو پاپولیشن ہی بہت کم ہے، بہت کم پاپولیشن ہے. اگر ون اسٹیٹ میں جاتے ہیں تو ڈیموگرافک اس طرح سے بن جائیں گی کہ ان کا تو اسرائیل ہی غائب ہو جائے گا، کہیں وہ تو صوبہ بھی نہیں بن پائے گا، اور وہ تو کہیں بالکل ہی کہیں وہ تو جس طرح سے یعنی سلطنت عثمانیہ کے دور والا فارمولا اگر یہاں تو ان کی تو 5-7 سیٹیں ہوں گی، کوئی مخصوص نشستیں ہوں گی پارلیمنٹ کے اندر، اور باقی تو یہ فارغ ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو یہ تو اچھا. پھر انہوں نے خود ہی یہ یاسر عرفات جو ہیں جب جی 1964 میں پی ایل او بنی ہے تو وہ انہوں نے ون اسٹیٹ فارمولا پیش کیا تھا شروع میں. صحیح انہوں نے کہا کہ ون اسٹیٹ ایسا کریں کہ ایک ریاست بنا لیں اور اسی میں جیسے مسلمان ہیں ویسے کرسچنز ہیں ویسے سارے لوگ اسی میں رہیں اور ایک ون اسٹیٹ بنا لیں، اور جو یروشلم میں وہاں جو جائے اپنی جا کے عبادات کرے اور سب کچھ کرے. اس کو انہوں نے رد کر دیا، اور مغربی دنیا جو تھی وہ بھی یہ ٹو اسٹیٹ نے کہا چلیں ایسا کریں ٹو اسٹیٹ کر لیتے ہیں. اچھا ٹو اسٹیٹ جب بننا شروع ہوئی، اوسلو ایکارڈ اور یہ سارے جو ختم ہو گئے، یہ کوڑے دان کے حصہ بن چکے ہیں اوسلو ایکارڈ وغیرہ، کیونکہ ان کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوا نا. وہ انہوں نے خود ہی توڑ دیا، وہ آبادیاں بن گئی وہاں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر یہ بنا یہ کنفیڈریشن ہونی چاہیے، ایک یہ پلان پیش ہوا جی کنفیڈریشن ہونی چاہیے. تو یہ ون اسٹیٹ سولوشن کے اوپر کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اگر آپ 2-3 کتابیں ہم ریفرنس کے لیے دکھا سکیں نا تو ون اسٹیٹ سولوشن کے اوپر اگر ہم کو ٹائٹل دکھا سکے، میں اسے دور بیٹھا ہوں، اگر ہماری پروڈکشن ٹیم دکھا سکے تو ون اسٹیٹ سولوشن کے اوپر میں سجیسٹ کروں گا کہ ان کو ذرا پڑھیں. یہ ون اسٹیٹ سولوشن کے باقاعدہ ان کے اوپر، اور یہ پرانی نہیں ہے، یہ حالیہ تاریخ کے اندر ان کی بکس، باقاعدہ بکس چھپی ہیں اس کی فیور میں کہ ون اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، اور ون اسٹیٹ سولوشن کو آپ اگر پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ون اسٹیٹ سولوشن کو پیش کرنے والے کیا آرگومنٹ دے رہے ہیں اور اس کے کاؤنٹر ٹو اسٹیٹ والے کیا فارمولا دے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور آ گیا کہ جی کنفرنٹیشن بنا لی جائے اور کنفیڈرل سسٹم بنا لیا جائے، وہ بھی نہیں چلا. پھر جو آخری جو فارمولا جس کے تابوت میں کیل گئی ہے نا، وہ گیا ہے یہ ون اسٹیٹ سولوشن. اگر ہم دیکھیں پورے میٹیریل آپ کو ملے گا اس کے جی اوپر، اور حالیہ یہ آپ اس پہ بڑے انٹرسٹنگ بکس ہیں، آپ پڑھیں نا تو بڑی آپ کو اس میں دلچسپ بات نظر آئے گی. کئی کتابیں تو ایسی ہیں جو کہ جیوز نہیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ون اسٹیٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں، لیکن وہ ون اسٹیٹ بھی فارغ ہو گیا. اس کے بعد جناب بڑی ریسرچ ہوئی آگے پیچھے، وہ نئی تھیوری چلی، تھنک ٹینکس بن گئے ون اسٹیٹ پہ بھی کام کا چل. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آخری جو ٹو اسٹیٹ ہو گیا، ٹو اسٹیٹ تو ابھی اٹکے ہوئے ٹو اسٹیٹ کے اوپر سارے. پھر اس کے بعد درمیان میں یہ ہو گیا ایبراہم ایکارڈ ہو گیا، ایبراہم ایکارڈ بھی فارغ ہو گیا نا کیونکہ ایبراہم ایکارڈ کا اصل مقصد یہ تھا کہ جی ٹو اسٹیٹ سولوشن کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا. تو ٹو اسٹیٹ تو ہے ہی نہیں، تو ٹو اسٹیٹ جب ہوگی تو اسرائیل تسلیم ہوگا نا. یہ جو ٹرمپ پلان ہے، انہوں نے تقریر تو کر دی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ میں چاہتا ہوں کہ جی ابراہم ایکارڈ پھیلے اور یہ کہو اور باقی ملک سارے کریں اور یہ کریں. اچھا اصل جو تھا وہ تھا کہ وہ چاہتے تھے سعودی عربیہ آ جائے. سعودی عربیہ تو اس میں آیا ہی نہیں اس وقت، اور سعودی عربیہ اب ان حالات میں کیسے آئے گا جبکہ عرب، دیکھیں عرب ملکوں کی بڑی اس وقت جو ہے نا وہ اسرٹ کرنا جو ہوتا ہے نا کہ ہم نے بات کی ہے اور یہ بات ایسے ٹرمپ نے مانی ہے. اب ایک چھوٹا سا چوہا وہ نتن یاہو وہ ادھر ادھر سے گھس گھسا کے وہ ٹرمپ کو قائل کر کے نکل کے آ جائے تو مجھے بتائیں پھر کیا یہ ملک ہے سارے، مطلب ان کی پوری جو ایک مطلب ایک اتھارٹی ہے وہ جو چیلنج ہوتی ہے نا. تو یہ جو ہے یہ اب یہ کہنا ہے کہ جی اس نے اس کی ٹوپی اس کی نہیں، اس کو لیڈ کرنے والے جو شخصیات ہیں نا وہ اسٹرانگ پرسنالٹیز ہیں. یعنی رجب طیب اردگان سعودی عربیہ کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان. ہمارا ان کے ساتھ ذہن میں رکھیں جو سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا سیکورٹی پیکٹ ہو رہا ہے نا، جی جو الگ جس میں اور ملک بھی آ رہے ہیں، یہ الگ ہے، یہ صحیح ایک الگ یہاں پہ بن رہا ہے. وہ یہ ہے کہ فیوچر میں
مطلب وہ، اور یہ اس سے اسرائیل ریلیٹڈ یہ نہیں ہے، یہ صحیح الگ سے ایک معاملہ چل رہا ہے جو جی پاکستان کے سیکورٹی پیکٹ ہو رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں۔ اچھا تو یہ ہے کہ یہ اب یہ فارمولا بھی گیا، یعنی کون سا گیا؟ ابراہیم اکارڈ بھی گیا۔ ابراہیم اکارڈ میں اچھا ٹو اسٹیٹ بھی گیا، جی کہ آدھی 150 160 دنیا کے ملک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو اسٹیٹ کو مانتے ہیں، اور ٹو اسٹیٹ بھی نہیں بن رہا، نہ ٹو اسٹیٹ بن رہا ہے، نہ ابراہیم اکارڈ چل رہا ہے، اور نہ جناب اس میں تو یہ پھنس گیا مسئلہ، پھر دوبارہ پھنس گیا، اب آگے کیسے چلیں؟ جی جو میں آپ سے بات کہہ رہا تھا نا کہ اس میں جو اچھا اب جو حماس کی طرف سے ایک تو یہ تجاویز پیش ہو رہی ہیں کہ جی آپ جو ہیں اس میں ایک تو اسرائیلی وڈرال کریں، کیونکہ صحیح انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اپنا پیش کیا ہے مسودہ 20 پلان کا، انہوں نے نقشہ بھی ایک لگا دیا، اس نقشے میں یہ ہے کہ اسرائیلی فوج موجود رہے گی، سرحدوں پہ موجود رہے گی اسرائیلی فوج۔ تو بھائی اسرائیلی فوج بھی موجود رہے گی، ٹونی بلیئر بھی بیٹھ جائے گا، ٹرمپ صاحب بھی بیٹھ جائیں گے، یہ باقی سارے جو بلینئرز ہیں یہ بھی بیٹھ جائیں گے، تو مطلب سیدھا سیدھا وہاں پر مطلب کیا فلسطینی کہاں جائیں گے؟ تو جی یہ تو آکوپیشن ہے، تو آکوپیشن ہو گئی نا یہ، تو اس جی کو تو وہ تو نہیں مان رہے، اور اس کو عرب ممالک کے لیے بھی بڑا عجیب سا کہ بھائی یہ کیا کیا آپ نے، یہ تو بڑی اچھا۔ پھر تو اس میں یہ ہے کہ یہ اب یا تو یہ پیش ہی نہ کرتے، دیکھیں نا، یا تو یہ سعودی عربیہ اور فرانس کی کانفرنس نہ ہوئی ہوتی 22 تاریخ کو، جی ایک دن پہلے کانفرنس ہوئی ہے، اس میں ووٹنگ ہوئی ہے، اس میں 80% دنیا نے ووٹ ڈال دی ہے ٹو اسٹیٹ میں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ٹو اسٹیٹ کے حق میں 80% دنیا نے ووٹ ڈال دی ہے، یعنی ون اسٹیٹ نہیں تو پھر ٹو اسٹیٹ صحیح، تو ٹو اسٹیٹ میں 80% ڈال کے جی تو وہ بھی جناب اب فارمولا چلا گیا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں، فلسطین کے مسئلے کو۔ جی تو یہ جو ہے یہ اور ساتھ ہی جو میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی کہ یہ جو تحریکیں ہیں یہ اس طرح سے ختم نہیں ہوتی، یہ کسی اور شکل میں سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر کسی اور نام سے سامنے آ جاتی ہیں، اور حماس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک برانڈ، مطلب ایک برانڈڈ، اگر کوئی برانڈ اس میں ریپرزینٹ کر رہی ہے، برانڈ میں سینس میں کر رہا ہوں کہ ایک لفظ اگر امریکہ حماس سے ہی ڈیولپ کر رہا تھا نا، تو انہوں نے غلطی ایک اور بلنڈر یہ ہوا ہے کہ وہ محمود عباس کو بھی انہوں نے آؤٹ کر دیا ہے کہ وہ آگے جو بنے ان کا کوئی تعلق، اب جو تعلق نکلتا ہے کسی کا وہ میڈیا لا کے بتایا تھا یہ تو فلانے کا دوست ہے، یہ تو فلانا بلینئر ہے، یہ تو یہ ہے، تو وہ اس بورڈ سے فلسطینی بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی ہم بھی مطلب ہم نے کبھی کوئی بیان دی ہے، کوئی بات کی ہے تو ہم گئے تو ہم فارغ ہو گئے اس میں۔ تو یہ آج جو جائے گا ان کی طرف سے، حماس کی طرف سے جو بات ہونے جا رہی ہے، ایک تو یہ کہ ان کو روکا گیا ہے کہ جی صحیح آپ ابھی یہ 1 2 دن اور ٹھہر جائیں، کیونکہ نتن یاہو ایک بدمز آتی ہے تو اس کو یہ ہے کہ میں فوری طور پہ، ابھی تو ان کی چھٹیاں چل رہی ہیں نا یوم کپور کی، تو اس کی وجہ سے، اور یا جو انہوں نے بڑی خلاف ورزی کی ہے، آپ کو پتہ ہے مذہبی طور پہ وہ پابند ہیں کہ اس میں، اسی لیے انہوں نے 41 اور انہوں نے یہ دن چنے ہوئے تھے کہ یہ انہی دنوں میں یہ پانی کے اندر داخل ہوں گے، غزہ تک پہنچیں گے جو یوم کپور ہے، کہ انہوں نے روک لیا بہرحال۔ جی تو ڈاکٹر یوم صاحب کپور کی چھٹیوں میں جی یہ بڑا ان کا مقدس دن